السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب نوجوان کو اس کے پرانے جوتوں کی وجہ سے انٹرویو روم سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ مینیجر نے کہا کہ تم جیسے لوگ صرف صفائی کے لائق ہیں، یعنی آپ جیسے لوگ صرف صفائی ستھرائی کے لائق ہیں، وہ یہی کام کر سکتے ہیں۔ 10 سال بعد مینیجر اپنی کمپنی کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ایک بڑے انویسٹر کے پاس گیا۔ جب وہ انویسٹر کرسی گھما کر سامنے آیا تو مینیجر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جون کی دوپہر کا سورج لاہور کی سڑکوں پر آگ برسا رہا تھا، اور اس تپتی ہوئی لو میں بلال کے وجود سے زیادہ اس کے پرانے جوتے جل رہے تھے، جن کے تلوے اتنے گھس چکے تھے کہ زمین کی حدت، زمین کی گرمی سیدھی اس کے پیروں کی کھال کو جھلسا رہی تھی۔ یہ وہ جوتے تھے جنہیں اس نے پچھلے 3 سالوں میں درجنوں بار موچی سے سلوا کر صحیح رکھا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنی ماں کی دوا اور گھر کے راشن میں سے کچھ بچا کر نئے جوتے خرید سکے۔ بلال نے اپنی قمیض کی آستین سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور سامنے کھڑی شیشے کی اس فلک بوس عمارت کی طرف دیکھا جہاں آج اس کی زندگی کا سب سے اہم انٹرویو تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سینے پر برس رہی تھیں، کیونکہ یہ نوکری صرف ایک کیریئر نہیں تھی، بلکہ اس کی بیمار ماں کی سانسوں کی ضمانت تھی، جنہیں ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہہ دیا تھا۔ بلال نے ایک گہری سانس لی اور اپنی فائل کو سینے سے بھینچتے ہوئے عمارت کے ٹھنڈے ماحول میں داخل ہوا، جہاں کا درجہ حرارت باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اسے سر سے پاؤں تک ایک عجیب حقارت بھری، نفرت بھری نظر سے دیکھا، جیسے کوئی فقیر غلطی سے بادشاہ کے محل میں آ گیا ہو۔ لیکن بلال نے اپنی عزت نفس کو کچل کر مسکرانے کی کوشش کی اور انٹرویو کے لیے اپنا نام لکھوایا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہی اسے اپنی حیثیت کا شدید احساس ہوا، کیونکہ وہاں موجود باقی امیدوار قیمتی 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑیاں باندھے اور برانڈڈ جوتے پہنے ہوئے تھے، جن کی چمک بلال کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، جبکہ وہ خود ایک دھلی ہوئی لیکن پرانی شلوار قمیص اور ان بدنما جوتوں میں وہاں کسی اجنبی سیارے کی مخلوق لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے پیروں کو کرسی کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، تاکہ اس کے پیروں پر، اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے جوتوں کی نوک سے دھاگے نکل رہے تھے اور پالش کے باوجود چمڑے کی دراڑیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا اعتماد ریت کی دیوار کی طرح گر رہا تھا، مگر پھر اسے اپنی ماں کا پیلا پڑتا چہرہ یاد آیا اور اس نے خود کو تسلی دی کہ قابلیت کپڑوں میں نہیں، دماغ میں ہوتی ہے، اور اس کے پاس گولڈ میڈل کی ڈگری ہے۔
جو ان سوٹ بوٹ والوں کے پاس نہیں۔ اسی کشمکش میں استقبالیہ سے آواز آئی، مسٹر بلال، آپ کو مسٹر وقار اندر بلا رہے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی بلال کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ وقار اس شہر کا وہ نامی گرامی بزنس مین اور مینیجر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہیرے کی پرکھ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے سخت رویے کے لیے بھی بدنام تھا۔ بلال نے اللہ کا نام لیا اور لرزتے ہاتھوں سے بھاری دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ بہت کشادہ اور جدید تھا، جس کے عین وسط میں شیشے کی ایک بڑی میز کے پیچھے وقار ایک بڑی گھومنے والی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کی شخصیت سے رعب ٹپک رہا تھا اور اس کی آنکھیں کسی شکاری عقاب کی طرح تھیں جو اپنے شکار کا جائزہ لیتی ہیں۔ بلال نے سلام کیا، جس کا وقار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ بلال کرسی کے کنارے پر ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا۔ وقار نے اس کی فائل کھولی اور سرسری سی نظر ڈالی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف اے سی کی ہلکی سی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وقار نے فائل میز پر پٹک دی اور پہلی بار بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بلال جو اپنی فیلڈ کا انتہائی ماہر تھا، اس نے ہر سوال کا جواب انتہائی نپے تلے اور بہترین انداز میں دیا۔ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی ہو یا فنانشل کرائسس کا حل، بلال کے پاس ہر مسئلے کا جواب تھا۔ جیسے جیسے انٹرویو آگے بڑھ رہا تھا، بلال کا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ اسے وقار کے چہرے پر ہلکا سا تاثر ابھرتا ہوا محسوس ہوا، جسے اس نے اپنی کامیابی سمجھا۔ اسے لگا کہ شاید آج اس کی قسمت بدلنے والی ہے، شاید آج وہ ان پرانے جوتوں سے نجات حاصل کر لے گا اور اس کی ان پرانے جوتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب تکنیکی سوالات ختم ہوئے تو وقار اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے قیمتی فاؤنٹین پین کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا کہ تمہارا نالج واقعی کمال کا ہے، ڈگریاں بھی شاندار ہیں، بظاہر تم اس پوزیشن کے لیے سب سے بہترین امیدوار ہو۔ یہ الفاظ سن کر بلال کا دل خوشی سے اچھلنے لگا اور اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے، امید کے دیے روشن ہو گئے۔ وہ شکریہ ادا کرنے ہی والا تھا کہ وقار نے بات جاری رکھتے ہوئے اچانک اپنا لہجہ بدلا اور کہا، لیکن یہ لیکن کمرے میں ایک بم کی طرح پھٹا۔ وقار کی نظریں بلال کے چہرے سے ہٹ کر نیچے کی طرف گئیں اور سیدھی اس کے پیروں پر جم گئیں۔ بلال کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے پیروں کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقار کی آنکھوں میں اب تحسین نہیں بلکہ شدید کراہت اور نفرت تھی۔ اس نے میز پر جھکتے ہوئے انگلی سے بلال کے جوتوں کی طرف اشارہ کیا اور زہریلے لہجے میں بولا، لیکن ہماری کمپنی کا ایک معیار ہے، ایک کلاس ہے، ہم کروڑوں کی ڈیلز کرتے ہیں،
ہمارے کلائنٹس دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، کیا تم ان کے سامنے ان کچرا جوتوں میں جاؤ گے؟ وقار نے لفظ کچرا پر اتنا زور دیا کہ بلال کو لگا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مار دیا ہو۔ بلال نے لرزتی ہوئی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی، سر، میرے حالات، مجھے بس ایک تنخواہ مل جائے تو میں۔ لیکن وقار نے ہاتھ کے جھٹکے سے اسے خاموش کروا دیا، اسے چپ کروا دیا اور ایک زوردار قہقہا لگایا جو بلال کی روح کو چھلنی کر گیا۔ حالات؟ دیکھو لڑکے، غربت کوئی گناہ نہیں، لیکن بدذوقی اور گندا رہنا ایک جرم ہے۔ تمہارے یہ جوتے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تم زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو شخص اپنے پیروں کا خیال نہیں رکھ سکتا، وہ میری کمپنی کا خیال کیا رکھے گا؟ وقار کھڑا ہو گیا اور اس کا لہجہ اب بلند اور توہین آمیز ہو چکا تھا۔ تمہاری جگہ اس کرسی پر نہیں ہے، تمہاری ڈگریاں ردی کا ٹکڑا ہیں، اگر تمہاری شخصیت میں نفاست نہیں۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو وقار نے آخری اور سب سے مہلک وار کیا۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے نکل جاؤ، اور ہاں، باہر جاتے ہوئے ریسیپشن پر پوچھ لینا، شاید ہمارے خاک روب کی اسسٹنٹ کی جگہ خالی ہو۔ تم جیسے لوگ صرف کوڑا صاف کرنے کے لائق ہیں، صفائی کے لائق ہیں۔ مینیجر بننے کے خواب مت دیکھا کرو، جن کی تعبیر خریدنے کی تمہاری اوقات نہیں۔ یہ جملہ بلال کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اسے لگا جیسے پورے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے وقار کی کرسی گھومنے کی آواز آئی، جیسے اس نے بلال کو کیڑے مکوڑے کی طرح نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کام شروع کر دیا ہو۔ بلال جب کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی سرد آگ جل رہی تھی۔ وہ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی تھی یا پھر کندن بنا سکتی تھی۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی اور دیگر امیدواروں نے اسے خالی ہاتھ نکلتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں طنز تھا، لیکن بلال کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے کانوں میں اب بھی وقار کا وہ جملہ گونج رہا تھا، تم صرف صفائی کے لائق ہو۔ وہ عمارت سے باہر نکلا تو سورج اب بھی ویسا ہی گرم تھا، لیکن بلال کو سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے پرانے جوتوں کی طرف دیکھا اور قسم کھائی کہ وہ ان جوتوں کو تب تک نہیں اتارے گا جب تک وہ اس توہین کا بدلہ نہ لے لے۔ یہ جوتے اب اس کی غربت کی نشانی نہیں، بلکہ اس کے انتقام کی بنیاد بن چکے تھے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ آج بلال نام کا وہ معصوم لڑکا اس آفس میں مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسا شخص جنم لے چکا تھا جسے دنیا ابھی نہیں جانتی تھی۔ اس عمارت سے نکل کر بلال سیدھا اپنے گھر نہیں گیا،
کیونکہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیمار ماں کی امید بھری نظروں کا سامنا کر سکے، جو یقیناً دروازے پر اس کی راہ تک رہی ہوں گی کہ بیٹا نوکری کی خوشخبری لے کر آئے گا۔ وہ شہر کے ایک پرانے پارک میں ٹوٹے ہوئے بینچ پر جا بیٹھا، جہاں اس نے اپنے پیروں سے وہ منحوس جوتے اتارے اور انہیں غور سے دیکھنے لگا، جن کی وجہ سے آج اس کی قابلیت اور عزت نفس کو پیروں تلے روندا گیا تھا۔ اس لمحے بلال کے دل میں خیال آیا کہ وہ ان جوتوں کو وہیں کچرے کے ڈبے میں پھینک دے اور ننگے پاؤں گھر چلا جائے، لیکن پھر اسے وقار کا وہ زہریلا جملہ یاد آیا کہ تم جیسے لوگ صرف صفائی کے لائق ہیں۔ یہ جملہ اب اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان جوتوں کو نہیں پھینکے گا، بلکہ انہیں اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائے گا۔ اس شام بلال نے اپنے آنسو پونچھے اور جوتے دوبارہ پہن کر ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی دن اس نے نوکری کی تلاش کا معیار بدل دیا۔ اب اسے مینیجر کی کرسی نہیں چاہیے تھی، بلکہ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا۔ اسے شہر کی ایک بڑی ہول سیل مارکیٹ کے ایک گودام میں اسٹور کیپر ہیلپر کی نوکری ملی، جو در حقیقت ایک مزدور اور صفائی کرنے والے کا کام تھا۔ یہ قدرت کا عجیب نظام تھا کہ وقار نے اسے صفائی کا طعنہ دیا تھا اور آج وہ واقعی جھاڑو ہاتھ میں لیے گودام کی صفائی کر رہا تھا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ بلال نے اپنی انا کو مار دیا تھا۔ وہ دن بھر بھاری کارٹن اٹھاتا، فرش دھوتا اور گودام کا حساب کتاب رکھتا۔ ملک سیٹھ حفیظ ایک ان پڑھ لیکن جہاں دیدہ آدمی تھا، جس نے نوٹ کیا کہ جب سے یہ نیا لڑکا آیا ہے، گودام میں نہ صرف صفائی رہتی ہے بلکہ سامان کی چوری بھی رک گئی ہے اور حساب کتاب میں 1 روپے کی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ بلال کی تنخواہ بہت معمولی تھی، جس سے بمشکل گھر کا چولہا جلتا تھا اور ماں کی دوا آتی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، ہار نہیں مانی۔ دن بھر کی ہڈی توڑ مشقت اور محنت کے بعد وہ راتوں کو جاگ کر اپنی تعلیم کو مزید بہتر کرنے لگا۔ وہ پرانی کتابیں خریدتا اور بزنس مینجمنٹ کی باریکیاں سیکھتا۔ اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے، لیکن اس کے دماغ میں وقار کا وہ قہقہا ہر وقت گونجتا رہتا، جو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے اور بلال نے اپنی محنت اور دیانت داری سے سیٹھ حفیظ کا دل جیت لیا۔ سیٹھ نے اسے گودام کے کونے میں ایک چھوٹی سی میز کرسی دے دی اور اسے چھوٹا منشی بنا دیا۔ یہ اس کی پہلی ترقی تھی۔ بلال نے وہاں بیٹھ کر گودام کے فرسودہ نظام کو کمپیوٹرائزڈ کرنا شروع کیا۔ اس نے پرانے کھاتوں کو جدید ایکسل شیٹس میں تبدیل کیا، جس سے سیٹھ کا لاکھوں کا منافع بڑھ گیا۔ سیٹھ حفیظ بلال کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بلال کو اپنی دوسری فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ بنا دیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ بلال کی ماں کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور گھر کے حالات سنبھل رہے تھے۔
لیکن بلال نے نئے جوتے نہیں خریدے، وہ اب بھی وہی پرانے جوتے مرمت کروا کر پہنتا تھا۔ جب بھی وہ کسی میٹنگ یا دفتر میں جاتا، لوگ اس کے جوتوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے، لیکن اب بلال کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ ایک عجیب سا فخر ہوتا تھا، کیونکہ وہ اب جانتا تھا کہ جوتے اس کی نہیں بلکہ دیکھنے والے کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ 5 سال گزرنے کے بعد ایک درمیانے درجے کی کمپنی میں آپریشنز مینیجر لگ گیا۔ یہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر تھا۔ کمپنی کا مالک بیرون ملک رہتا تھا اور یہاں کے ڈائریکٹرز کرپشن میں ملوث تھے۔ ایک دن ایک سپلائر بلال کے پاس آیا اور ایک بھاری بھرکم لفافہ اس کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، بلال صاحب، بس اس ناقص مال کے کنٹینر کو کلیئر کر دیں، یہ رقم آپ کی تنخواہ سے 10 گنا زیادہ ہے، اور کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جس سے بلال ایک اچھا گھر اور گاڑی خرید سکتا تھا۔ اس لمحے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ لے لو یہ پیسے، وقار جیسے لوگ بھی تو یہی کر کے امیر ہوئے ہیں، ایمانداری سے کیا ملے گا؟ بلال کا ہاتھ لفافے کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اس کی نظر اپنے جوتوں پر پڑی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وقار نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج میں نے رشوت لے لی تو مجھ میں اور وقار میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی بددیانت تھا اور میں بھی اسی کی طرح بددیانت اور خائن بن جاؤں گا۔ وقار کے پاس پیسہ تو تھا لیکن کردار نہیں تھا۔ بلال نے اسی وقت وہ لفافہ اٹھا کر سپلائر کے منہ پر دے مارا اور کہا، اپنی یہ گندگی یہاں سے لے جاؤ۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن ضمیر فروش نہیں ہوں۔ مجھے وقار نہیں بننا، مجھے بلال رہنا ہے، جس کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اس واقعے نے بلال کی ساکھ کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کی ایمانداری کی شہرت پوری انڈسٹری میں پھیل گئی کہ ایک ایسا نوجوان ہے جسے خریدا نہیں جا سکتا۔ اسی دوران بلال نے اپنی کنسلٹنگ فرم رجسٹر کروائی جس کا نام اس نے ایتھیکل سولوشن رکھا۔ یہ نام بھی وقار کے لیے ایک پیغام تھا۔ بلال نے ڈوبتی ہوئی کمپنیوں کو بچانے کا کام شروع کیا۔ وہ ایسی کمپنیوں میں جاتا جہاں بد انتظامی ہوتی، وہاں کے نظام کو بلال درست کرتا، ٹھیک کرتا اور کمپنی کو منافع بخش بنا کر اپنا حصہ لیتا۔ اس کا کام کرنے کا انداز اتنا منفرد تھا کہ بڑے بڑے انویسٹرز اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے۔ اب بلال کے پاس گاڑی بھی تھی، بلال کے پاس بنگلہ بھی تھا اور بینک بیلنس بھی تھا، لیکن اس کے آفس میں ایک خاص شیشے کا باکس رکھا تھا جس میں وہ 10 سال پرانے پھٹے ہوئے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ وہ روز صبح آفس جا کر ان جوتوں کو دیکھتا اور خود کو یاد دلاتا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ اس دوران وہ وقار کی کمپنی دی رائل گروپ کی خبریں بھی رکھتا تھا۔ جیسا کہ قدرت کا قانون ہے کہ تکبر کا سر نیچا ہوتا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ وقار کی کمپنی پچھلے 3 سالوں سے مسلسل خسارے میں جا رہی تھی۔ وقار کی عیاشیوں، غلط فیصلوں
اور ماتحتوں کے ساتھ بدتمیزی نے اس کی کمپنی کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ مارکیٹ میں وقار کی ساکھ ختم ہو چکی تھی اور بینکوں نے اسے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بلال دور بیٹھ کر شطرنج کی بساط بچھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت قریب ہے۔ 10ویں سال کے اختتام پر خبر آئی کہ وقار کی کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے، اور اگر اسے فوری طور پر کوئی بڑا انویسٹر نہ ملا تو وہ سڑک پر آ جائے گا۔ بلال نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور کہا، رائل گروپ کی فائل تیار کرو اور ان کے CEO مسٹر وقار کو میٹنگ کا وقت دو، لیکن میرا نام ظاہر مت کرنا، بس کہنا کہ ایک انویسٹر ہے جو آپ کی کمپنی بچا سکتا ہے۔ سیکرٹری نے حیرت سے پوچھا، سر وہ کمپنی تو ڈوب رہی ہے، ہم اس میں کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ بلال مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ کہ اس مسکراہٹ میں 10 سال کا درد اور صبر چھپا ہوا تھا۔ اس نے شیشے کے باکس میں رکھے جوتوں کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ اس کمپنی پر میرا ایک پرانا قرض ہے جو اب سود سمیت واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بزنس ڈیل نہیں ہے، یہ کوئی کاروباری ڈیل نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے جو ابھی ادھورا ہے۔ میٹنگ کا وقت طے ہو گیا۔ بلال نے اپنے وارڈروب سے بہترین سوٹ نکالا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس نے الماری کے نچلے خانے سے وہ پرانے جوتے نکالے جنہیں اس نے 7 سال سے نہیں پہنا تھا۔ اس نے وہ جوتے صاف کیے اور اپنے پیروں میں ڈال دیے۔ وہ جوتے اب اسے بہت تنگ کر رہے تھے، پیروں میں چبھ رہے تھے، لیکن یہ چبھن اس سکون کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی جو سکون اور جو اطمینان آج اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی لمبی چمچماتی گاڑی میں بیٹھ کر آفس کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا دل مطمئن تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ آج وہ انٹرویو دینے نہیں جا رہا تھا، بلکہ انٹرویو لینے جا رہا تھا۔ آج وہ فقیر بن کر نہیں بلکہ بادشاہ بن کر جا رہا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج اس نے ثابت کر دیا تھا کہ صفائی کرنے والا صرف کچرا صاف نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی وہ پورے سسٹم کو صاف کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بلال جب اپنے شیشے والے آفس میں پہنچا تو اس نے اپنی کرسی کھڑکی کی طرف موڑ لی اور شہر کا نظارہ کرنے لگا۔ اب اسے بس دروازے کے کھلنے اور وقار کے قدموں کی آہٹ کا انتظار تھا۔ کہانی اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں 2 پرانے کردار ایک بار پھر آمنے سامنے آنے والے تھے، لیکن اس بار میز کے زاویے بدل چکے تھے اور قسمت کا پہیہ اپنا پورا چکر کاٹ چکا تھا۔ جس صبح وقار کو ایتھیکل سولوشنز کے دفتر جانا تھا، وہ صبح اس کی زندگی کی سب سے بھاری صبح تھی، کیونکہ پچھلی رات سے اسے بینک کے لیگل ایڈوائزر کی کال آ چکی تھی کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اس نے قرض کی قسط جمع نہ کروائی تو اس کا گھر اور فیکٹری نیلام کر دیے جائیں گے۔ وقار جو پچھلے 10 سالوں سے خود کو شہر کا بادشاہ سمجھتا تھا، آج ایک بھکاری کی طرح اپنے ہی عالیشان گھر کے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنی الماری سے سب سے مہنگا اطالوی سوٹ نکالا،
کلائی پر رولیکس گھڑی باندھی اور بہترین پرفیوم لگایا تاکہ وہ اپنے اندر کے خوف اور کنگالی کو مہنگے کپڑوں کے پیچھے چھپا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا ظاہر پرست ہے، اور اگر وہ کمزور دکھا تو سامنے والا انویسٹر اسے کچا کھا جائے گا۔ اس نے شیشے میں اپنی آنکھوں میں تیرتے ہوئے خوف کو زبردستی مسکراہٹ میں تبدیل کیا اور اپنی فائل اٹھا کر باہر نکلا، جہاں اس کا ڈرائیور پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کی باوجود وفاداری نبھا رہا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن وقار کا ذہن ماضی اور حال کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ یہ پراسرار انویسٹر کون ہے جس نے اس کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کا اشارہ دیا ہے۔ مارکیٹ میں افواہ تھی کہ وہ شخص پتھر کو بھی سونا بنا دیتا ہے، لیکن اس کا مزاج بہت سخت ہے۔ وقار نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا کہ وہ کمپنی کے خسارے کے اصلی اعداد و شمار چھپا لے گا اور جعلی بیلنس شیٹ دکھا کر ایک بھاری رقم بٹور لے گا، پھر ملک سے فرار ہو جائے گا۔ یہی وہ دھوکہ دہی تھی جو اس کی فطرت بن چکی تھی۔ گاڑی ایک فلک بوس پلازے کے سامنے رکی، جو شہر کی سب سے مہنگی عمارت تھی۔ وقار جب عمارت میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جہاں کبھی اس کا اپنا دفتر ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ یہاں ایک سائل بن کر آیا تھا۔ لفٹ کے ذریعے جب وہ ٹاپ فلور پر پہنچا تو استقبالیہ کا منظر دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہاں پن ڈراپ سائلنس یعنی مکمل خاموشی تھی۔ عملہ انتہائی باادب اور دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ استقبالیہ پر موجود خاتون نے اسے انتظار کرنے کا کہا۔ یہ انتظار وقار کے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ لوگوں کو گھنٹوں اپنے دفتر کے باہر بٹھا کر ذلیل کرتا تھا۔ آج قدرت وہی سلوک اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ تقریباً 45 منٹ کے طویل اور اعصاب شکن انتظار کے بعد اسے اندر جانے کی اجازت ملی۔ وقار نے اپنا کوٹ درست کیا، ٹائی کی ناٹ سیدھے کی اور ایک لمبی سانس لے کر خود کو تیار کیا۔ جیسے ہی وہ بھاری بھرکم دروازہ کھول کر سی ای او کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور کھڑکیوں پر بھاری پردے گرے ہوئے تھے، جن سے سورج کی چند کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ کمرے کے دوسرے سرے پر ایک بڑی میز رکھی تھی اور اس کے پیچھے ایک شخص کرسی پر بیٹھا تھا جس کی پشت وقار کی طرف تھی۔ وہ شخص کھڑکی سے باہر شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ وقار نے گلا صاف کرتے ہوئے بلند آواز میں اور پر اعتماد آواز میں کہا، گڈ مارننگ سر، میں وقار احمد، رائل گروپ کا سی ای او۔ لیکن جواب میں مکمل خاموشی رہی۔ وہ کرسی نہیں گھومے۔ وقار کے اعتماد کو پہلا جھٹکا لگا۔ اس نے دوبارہ کہا، سر۔ تب اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہا، مگر اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ وقار ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس شخص کی آواز گونجی جو بھاری اور ٹھہراؤ والی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ مسٹر وقار،
میں آپ کی فائل پڑھ رہا تھا، آپ کی کمپنی کا زوال حیران کن ہے۔ وقار نے فوراً اپنے دفاع میں جھوٹ بولنا شروع کیا۔ نہیں سر، زوال نہیں، بس مارکیٹ کی تھوڑی مندی ہے۔ دراصل ہمارے کچھ انٹرنیشنل کلائنٹس کی پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے، ورنہ ہماری پروڈکشن اور کوالٹی آج بھی نمبر 1 ہے۔ وقار ربانی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس کتنے بڑے آرڈرز پائپ لائن میں ہیں اور کیسے اگلے 6 ماہ میں کمپنی ڈبل منافع دے گی۔ وہ شخص خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وقار خاموش ہوا تو اس شخص نے سوال کیا، اگر سب اتنا اچھا ہے تو پچھلے ماہ آپ کی فیکٹری کی 300 ملازمین نے تنخواہ نہ ملنے پر ہڑتال کیوں کی تھی؟ یہ سوال سن کر وقار کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ خبر تو اس نے میڈیا سے بھی چھپوا دی تھی۔ اس شخص کو کیسے پتہ چلا؟ وقار نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ تو بس چھوٹی موٹی غلط فہمی تھی سر، یونین کا مسئلہ تھا، ہم نے حل کر لیا تھا۔ اس شخص نے فوراً دوسرا وار کیا، اور وہ جو آپ نے گرین ٹاؤن والے پروجیکٹ میں ناقص میٹیریل استعمال کر کے 3 کروڑ کا غبن کیا تھا، کیا وہ بھی غلط فہمی تھی؟ اب وقار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام انویسٹر نہیں ہے، بلکہ یہ شخص اس کی رگ رگ سے واقف ہے۔ وقار نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، سر، آپ کو شاید غلط اطلاعات ملی ہیں۔ میرے مخالفین میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ میں ایک ایماندار بزنس مین ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ جیسے ہی وقار نے ایماندار اور اصول کا لفظ بولا، کمرے میں ایک طنزیہ ہنسی گونجی۔ وہ شخص ہنس رہا تھا، ایسی ہنسی جو وقار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا کر گئی۔ اصول؟ اس شخص نے لفظ کو دہرایا۔ مسٹر وقار، اصولوں کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دامن صاف ہو۔ آپ اپنی بیلنس شیٹ میں جو منافع دکھا رہے ہیں وہ جعلی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کے زیورات تک گروی رکھوائے ہوئے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ ضبط ہونے والا ہے۔ وقار اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا سارا تکبر، اس کا سارا غرور، سارا ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ گڑ گڑانے والے انداز میں بولا، دیکھیں سر، میں برباد ہو چکا ہوں، مجھے بچا لیں۔ میں آپ کو کمپنی کے 50% شیئرز دے دوں گا، بس مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ میں آپ کے ہر اصول پر چلنے کو تیار ہوں۔ اس لمحے کمرے کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، 50% نہیں وقار صاحب، مجھے 100% چاہیے، اور صرف کمپنی نہیں، مجھے آپ کا اعتراف چاہیے۔ وقار حیران رہ گیا۔ کیسا اعتراف؟ اس شخص نے کہا، یہ اعتراف کہ تکبر انسان کو کچل دیتا ہے، یہ اعتراف کہ ظاہری لباس اور جوتے انسان کی اوقات نہیں بتاتے۔ وقار کو یہ جملہ کوئی سنا سنا لگا۔ اس کے دماغ کے کسی کونے میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ یہ جوتوں والی بات، یہ لہجہ،
یہ سب کچھ بہت مانوس تھا۔ وقار نے خوف زدہ نظروں سے اس کرسی کی پشت کو دیکھا جو اب آہستہ آہستہ گھومنا شروع ہو رہی تھی۔ وقار کی سانسیں اٹک گئیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کرسی کے گھومتے ہی کوئی ایسا طوفان آئے گا جو اس کی رہی سہی دنیا بھی تباہ کر دے گا۔ کرسی کا رخ اب وقار کی طرف ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے اس شخص کے پیر نظر آئے۔ مہنگی ٹراؤزر کے نیچے وہ پرانے گھسے ہوئے، دھول سے اٹے ہوئے بدصورت جوتے۔ وقار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ ان جوتوں کو پہچانتا تھا، وہ ان سلائیوں کو پہچانتا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اوپر اٹھی اور اس شخص کے چہرے پر پڑی تو وقار کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ اس کے سامنے وہ لڑکا بیٹھا تھا جسے اس نے 10 سال پہلے کچرا کہہ کر نکالا تھا، لیکن آج اس لڑکے کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جس کے سامنے وقار کی حیثیت مٹی کے ذرے برابر بھی نہیں تھی۔ بلال کے چہرے پر ایک سرد اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے ان پرانے جوتوں کی طرف اشارہ کیا جو اب وقار کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، پہچانا مجھے مسٹر مینیجر؟ یا یاد کرواؤں کہ صفائی کے لائق کون ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، اتنا گہرا سناٹا کہ وقار کو اپنی شریانوں میں دوڑتے خون کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب کھیل ختم ہو چکا تھا اور حساب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ کمرے میں موجود سناٹا اتنا گہرا اور خوفناک تھا کہ وقار کو اپنی سانسوں کی آواز بھی ہتھوڑے کی ضرب لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص جسے وہ 10 سال پہلے کیڑے مکوڑے کی طرح مسل چکا تھا، آج ایک دیو ہیکل پہاڑ بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور وقار اس پہاڑ کے سائے میں خود کو بونا محسوس کر رہا تھا۔ بلال نے اپنی میز پر رکھے ان پرانے جوتوں کو اٹھایا اور آہستہ سے وقار کے سامنے رکھ دیا۔ ان جوتوں کی حالت اب بھی ویسی ہی تھی جیسی 10 سال پہلے تھی، پھٹے ہوئے، بے رنگ اور بدصورت، لیکن آج یہ جوتے وقار کو دنیا کی سب سے وزنی چیز لگ رہے تھے۔ بلال نے انتہائی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات شروع کی، کیا دیکھ رہے ہو وقار صاحب؟ ان جوتوں کو یا اپنے ماضی کو؟ یہ وہی جوتے ہیں جنہیں تم نے میری نااہلی کا سرٹیفکیٹ بنا دیا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں صرف صفائی کے لائق ہوں۔ تم بالکل ٹھیک تھے، میں نے پچھلے 10 سالوں میں صرف صفائی ہی کی ہے۔ پہلے گوداموں کی صفائی کی، پھر کھاتوں کی صفائی کی، پھر کرپٹ سسٹم کی صفائی کی، اور آج میں یہاں تمہاری پھیلائی ہوئی گندگی صاف کرنے بیٹھا ہوں۔ واقعی میں صفائی ہی کر رہا ہوں۔ وقار کا چہرہ فک ہو چکا تھا، رنگ اٹھ چکا تھا، اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اور حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے آدمی بن جاؤ گے۔ میں نے غلطی کی تھی، میں شرمندہ ہوں۔ بلال نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور کہا، تم شرمندہ نہیں ہو وقار، تم صرف ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو، خوف زدہ ہو۔ شرمندگی تب ہوتی ہے، ندامت
تب ہوتی ہے جب ضمیر زندہ ہو، اور تمہارا ضمیر تو اسی دن مر گیا تھا جب تم نے ایک مجبور بیٹے کی امیدوں کا قتل کیا تھا۔ تم آج بھی وہی ہو، بس فرق یہ ہے کہ آج کرسی تمہارے نیچے نہیں، میرے نیچے ہے۔ بلال اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا وقار کے قریب آیا۔ وقار ڈر کے مارے اپنی کرسی میں دھنس گیا، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ بلال اسے مارے گا، لیکن بلال نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بس اس کے پاس کھڑا ہوا اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو میں نے یہ جوتے کیوں سنبھال کر رکھے؟ تاکہ مجھے یاد رہے کہ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ تم نے مہنگے سوٹ پہنے، برانڈڈ جوتے پہنے، لیکن تمہارا اندر کالا رہا، تمہارا ضمیر سیاہ رہا۔ میں نے پرانے جوتے پہنے لیکن اپنا من صاف رکھا۔ آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری کمپنی، تمہارا بنگلہ، تمہاری گاڑیاں سب بکنے والی ہیں، اور خریدار وہ شخص ہے جسے تم نے اپنے دفتر کے باہر کھڑا رہنے کے لائق بھی نہیں سمجھا تھا۔ وقار کی آنکھوں سے اب بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ آنسو پچھتاوے کے آنسو تھے یا بربادی کے خوف کے؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ اس نے بلال کے پیر پکڑنے کی کوشش کی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میری کمپنی مت چھینو، یہ میری زندگی ہے، میں سڑک پر آ جاؤں گا، تم جو کہو گے میں کروں گا، میں تمہارا ملازم بن کر کام کر لوں گا، لیکن مجھے ذلیل مت کرو۔ بلال نے پیچھے ہٹ کر اسے پیر پکڑنے سے روک دیا اور سختی سے کہا، اٹھو وقار، میں تم نہیں ہوں، مجھے کسی کو پیروں میں گرانے کا شوق نہیں ہے، اور رہی بات کمپنی کی تو وہ اب تمہاری نہیں رہی۔ بینکوں اور شیئر ہولڈرز نے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں نے اسے خریدنے کے کاغذات تیار کر لیے ہیں۔ بلال نے میز سے ایک فائل اٹھا کر وقار کی طرف بڑھائی۔ یہ ٹیک اوور کے کاغذات ہیں، ان پر دستخط کرو۔ میں تمہاری کمپنی خرید رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں، بلکہ ان 3000 ملازمین کے لیے جن کے گھروں کے چولہے تمہاری وجہ سے بجھنے والے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی اور وقار پیدا ہو جو کسی بلال کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دے کہ کمپنی خسارے میں ہے۔ وقار نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، اسے اٹھاما، اسے اپنی زندگی کی ساری محنت رائیگاں جاتی محسوس ہوتی رہی۔ اس نے دستخط کیے اور قلم وہیں گر گیا۔ وہ شکست خوردہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ اب بلال اسے دھکے دے کر باہر نکالے گا، جیسا اس نے 10 سال پہلے کیا تھا۔ وہ اپنی تذلیل کے آخری منظر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن بلال نے فائل بند کی اور ایک چیک وقار کی طرف بڑھایا۔ وقار نے حیرت سے دیکھا، وہ چیک ایک معقول رقم کا تھا۔ بلال نے کہا، یہ تمہارے حصے کی وہ قیمت ہے جو ایمانداری سے بنتی ہے۔ میں تمہارا حق نہیں ماروں گا، چاہے تم نے میرا حق مارا تھا۔ اس رقم سے تم ایک نئی شروعات کر سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا اگلی بار کاروبار پیسے سے نہیں، اخلاق سے کرنا۔ وقار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ انتقام کی توقع کر رہا تھا، اس نے اسے نہ صرف معاف کر دیا تھا
بلکہ اسے جینے کا سہارا بھی دیا تھا۔ یہ وقار کے لیے موت سے بدتر لمحہ تھا، کیونکہ بلال نے اسے اپنے کردار کی بلندی سے اتنا چھوٹا ثابت کر دیا تھا کہ وقار کو اپنا آپ غلیظ لگنے لگا۔ وقار آہستہ سے کھڑا ہوا، اس نے وہ چیک اٹھایا، لیکن اس کی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو بلال نے اسے پکارا، وقار صاحب۔ وقار رک گیا، دل دھک سے رہ گیا۔ بلال نے اس کے پرانے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاتے جاتے ایک نصیحت سنتے جائیں، کبھی کسی کے جوتوں کی مٹی کو حقارت سے مت دیکھنا، نفرت سے مت دیکھنا، کیونکہ وقت کی آندھی اسی مٹی کو اٹھا کر انسان کے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ وقار نے گردن جھکائی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، بلال نے ایک گہری اور لمبی سانس لی۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے سے منو وزنی بوجھ اتر گیا ہو۔ 10 سال پرانا زخم آج بھر گیا تھا۔ اس نے میز پر رکھے ان پرانے جوتوں کو اٹھایا اور پیار سے انہیں دیکھا۔ اب اسے ان جوتوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے وہ جوتے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالے، بلکہ انہیں واپس اسی شیشے کے باکس میں رکھ دیا۔ لیکن اس بار اس نے باکس کا رخ دیوار کی طرف نہیں، بلکہ اپنی کرسی کی طرف کر دیا، تاکہ وہ ہمیشہ اسے یاد دلاتے رہیں کہ جیت تکبر اور غرور کی نہیں، عاجزی کی ہوتی ہے۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں بلال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور سیکرٹری سے کہا، تمام ملازمین کو میٹنگ ہال میں جمع کرو۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب ان کا مستقبل محفوظ ہے، اور ہاں، آفس بوائے سے کہو کہ کل سے وہ میرے کمرے میں جوتے پہن کر آ سکتا ہے۔ یہاں اب ظاہری حلیے پر نہیں، کام پر عزت ملے گی۔ اور اس طرح ایک پرانے جوتے سے شروع ہونے والی کہانی کا اختتام ایک نئی امید اور ایک عظیم اخلاقی فتح پر ہوا، جہاں انتقام کی آگ کو معافی کی شبنم نے بجھا دیا تھا۔